مسند احمد بن حنبل کی حدیث نمبر ہے 8350۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی بھی شخص جب گھر سے وضو کر کے طہارت کر کے مسجد کی طرف نکلتا ہے اور اس کا مقصد ہے مسجد میں نماز ادا کرنا، اللہ کا ذکر کرنا۔ اب حدیث اتنی شاندار ہے، اتنی کمال ہے کہ ایمان تازہ ہوگا اور خوشی اتنی ہوگی کہ آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ کوئی بھی شخص گھر سے نکلتا ہے طہارت کر کے وضو کر کے مسجد کی طرف جانے کے لیے، اور مسجد میں جانے کا مقصد کیا ہے؟ نماز ادا کرنا، اللہ کا ذکر کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا تبشبش اللہ بہ حتی یخرج کما یتبشبش اہل الغائب بغائبہم اذا قدم علیہم، او کما قال۔ فرمایا جیسے بڑی دیر سے کوئی گھر سے گیا ہو، بڑی دیر سے، اور بڑے عرصے کے بعد اپنے گھر آئے، کوئی غائب ہو بڑی دیر سے، دور ہو، اور اس کے جب وہ گھر پہنچے تو اس کے گھر والے کتنا خوش ہوتے ہیں۔ آج آپ دیکھیں کوئی آدمی باہر گیا ہو، وہ کئی ماہ کے بعد، سالوں کے بعد جب گھر آتا تو اس کے گھر والے کتنا خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ یا ویسے بھی جب کوئی گھر جاتا ہے تو بچے ہیں، گھر والے ہیں، خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ فرمایا ایسے ہی جب کوئی مسلمان تیار ہو کر مسجد میں جاتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی ایسے ہی خوش ہوتا ہے جیسے گھر والے خوش ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی بندے سے ایسے ہی خوش ہوتا ہے۔ یہ ایک تشبیہ دی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا خوش ہونا کتنا زیادہ ہوتا ہوگا۔ اب ہمیں اس روایت سے پتہ یہ چلا کہ جب ہم اللہ کے گھر آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہوتا ہے۔ مجھے تو اس کے بعد یہ سمجھ میں آئی بات کہ اگر آپ کے سامنے کوئی اپنے معاملات کا، کوئی کسی وجہ سے کوئی پریشانی کا شکار ہو، تو آپ اسے یہ کہیں کہ تو مسجد میں آیا جایا کر، کیونکہ ہم نے آج یہ پڑھ لیا کہ جو مسجد میں ذکر کرنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے، تو جیسے گھر والے کسی غائب کے آنے پر خوش ہوتے ہیں، اللہ ایسے خوش ہوتا ہے۔ تو پھر جس سے اللہ خوش ہو جائے، جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے، تو پھر اس کا تو کوئی مسئلہ، کوئی پریشانی نہیں رہے گی۔ تو جتنے وظائف آج تک ہمیں یاد تھے، ان وظائف میں ایک اور وظیفہ شامل کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کے گھر آیا جائے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے خوش ہوتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، یہاں مفسرین محدثین لکھتے ہیں جس سے کوئی خوش ہو تو اس کو انعامات سے نوازتا ہے۔ آپ کسی کے آنے سے خوش ہوں تو آپ کے پاس جو کچھ ہوگا آپ اس کے لیے سامنے رکھیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ تو مالک الملک ہے، جب وہ کسی سے خوش ہوگا تو وہ اس پر کتنی رحمتیں نچھاور کرے گا، کتنی اس کے اوپر برکتیں نازل کرے گا۔ اور اللہ سے یہ دعا کریں کہ اس خیر والے وقت کا صدقہ اللہ تعالیٰ یہ ہمیں خوشی ساری زندگی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے، کہ جب تک ہمارے دم میں دم ہے، جان میں جان ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے گھر آتا جاتا رکھے، اور اللہ تعالیٰ اس گھر کے اندر حاضری کا صدقہ ہمیں اپنے محبوب مقدس محترم محتشم گھر حرمین طیبین طاہرین کی حاضری عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔